عباس وعن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عياد الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں سے ہی حدیث مبارک منقول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق ہی اللہ جل شانہ کا عیال ہیں. فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، اور مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا عیال ہیں. اہل و عیال ہم لوگ کی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اپنے ماتحت افراد بیوی بچوں کو آدمی اہل و عیال قرار دیتا ہے. عیال کا لفظی معنی کہ جس کی خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری کسی نے اٹھا رکھی ہو، جن لوگوں کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہو، ایسے لوگوں کو عیال کہا جاتا ہے. جو آدمی کے متعلقین ہوتے ہیں، جس کے نام و نفقہ کی ذمہ داری، کھانے پینے کی ذمہ داری، رہائش کی ذمہ داری اور دیگر ضروری حاجات کی ذمہ داری جس آدمی نے اپنے ذمے میں لے رکھی ہوں، کہ ایسے لوگ اس آدمی کے اہل و عیال کہلاتے ہیں. اب گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، تو اس کے ذمے میں اپنے بچوں کا نان و نفقہ، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا یہ والد کے ذمے میں لازم ہے. بیوی، اس کی ضروریات، اس کا نان و نفقہ، اس کا رہنے کی جگہ، یہ ساری چیزیں شوہر کے ذمے میں لازم ہیں. اس لیے بیوی بچوں کو آدمی کا عیال، اہل و عیال کہا جاتا ہے. اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق کو اپنا عیال قرار دیا، جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق یہ اللہ کا عیال ہیں، اللہ کے عیال ہیں. مطلب اس کا بھی یہی ہے کہ جس طرح ایک گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، اس کے ذمے میں گھر کے افراد، بیوی بچوں کا خرچہ، نان و نفقہ ہوتا ہے، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایسے ہی اللہ جل شانہ نے مخلوق کا خرچہ، کھانا پینا، ضروریات اپنے ذمے میں لے رکھی ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ جل شانہ نے اپنے ذمے میں نہ لے رکھا ہو. تو رزق تو اللہ کے ذمے میں ہے، البتہ انسان اس کے لیے سبب بنتا ہے. اب بیوی بچوں کا جو ماتحت افراد ہیں، اس کا رزق یہ بھی اللہ کے ذمے میں ہے، لیکن گھر کا جو سربراہ ہے، والد ہے، اللہ اس کو ذریعہ بنا دیتا ہے، سبب بنا دیتا ہے، اور وہ ان کے لیے ظاہری اعتبار سے اہل و عیال کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہی بندوبست کرنے والے. گھر پہ آنے والا کوئی بچہ اپنے رزق میں سے اپنا حصہ خود لے کر آتا ہے، انسان بندوبست نہیں کرتا. انسان تو صرف سبب بن رہا ہوتا ہے، والد تو سبب بن رہا ہوتا ہے. نکاح کر کے بیوی کو لے کر آیا، گھر کے اندر ایک فرد کا اضافہ ہوا، اللہ جل شانہ نے اس کے حصے کا دانہ پانی پہلے سے لکھ رکھا ہے. وہ کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی واسطے سے اس گھر میں ضرور پہنچ کر رہتا. تو ظاہری سبب وہ انسان بن رہا ہوتا ہے، وہ گھر کا سربراہ بن رہا ہوتا ہے. حقیقتاً یہ سب کچھ اللہ جل شانہ نے اپنے ذمے میں دے رکھا ہے. تو چونکہ تمام مخلوقات کے کھانے پینے، روزگار اور ان کی ضروریات کا
ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، اس اعتبار سے مخلوق کو اللہ کی عیال قرار دیا۔ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کی عیال ہیں، یعنی ان کے خرچے اور بنیادی ضروریات، نان و نفقہ، کھانے پینے کا انتظام اللہ نے اپنے ذمے میں لے رکھا۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے محبوب ترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، یعنی دیگر بندوں کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ تو اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک محبوب آدمی وہی ہوگا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اس حدیث میں بھی آپ غور کیجیے گا، اللہ کا محبوب بننے کے لیے کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ بہت زیادہ وہ نفلی عبادات کرتا ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہو، وہ لمبی چوڑی نمازیں و تسبیحات پڑھتا ہو، یہ سب چیزیں نہیں بتلائی گئی، بلکہ اللہ کا محبوب بننے کا مختصر سا طریقہ اور آسان سا نسخہ یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ساتھ ساتھ فرائض، واجبات، جو بنیادی ضروری عبادات ہیں ان کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو من جانب اللہ اس کو عبادات کی توفیق بھی ملتی ہے۔ اللہ جل شانہ کا محبوب بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نیک کاموں کی محبت پھر اس آدمی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کا دل میں آنا یہ در حقیقت اللہ اس کے رسول کی احکام کی محبت کا دل میں آنا ہے، عبادات کی محبت کا دل میں آنا ہے، گناہوں سے نفرت کا دل میں آنا ہے۔ فالخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا عیال ہے۔ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے جو اللہ کی مخلوق اور اللہ کے کنبے کے ساتھ اور اللہ کے عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی تاکید قرآن و حدیث کے اندر بکثرت آئی، بلکہ ایمان اور اسلام بھی اسی کو قرار دیا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان تو در حقیقت ہے ہی وہ جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر آپ کی اظہار ثانیوں سے اگر دوسرا محفوظ نہیں ہے، اگر آپ کی طرف سے تکالیف اور اظہار ثانیوں کا وہ اظہار ثانی اس کو ہو رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ در حقیقت ہمارے ایمان کے ناقص اور نامکمل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ایمان کامل ہوتا تو صرف عبادات پر اکتفا نہیں کرتے، نماز روزے پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور معاملات کو بھی ٹھیک رکھنے کا ہم اہتمام کرتے۔ اس لیے اگر ایمان کی تکمیل اور ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو، لوگوں کے ساتھ لین دین کو اور لوگوں کے ساتھ معاشرت کو درست کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہمارے ایمان کی تکمیل ہوگی اور تب کہیں جا کر اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا اور اللہ جل شانہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا امکان اور امید پیدا ہوگی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب.